حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو. کبھی کبھی دل بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چلو تھے بس یہ جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ، اور وہاں جا کے نہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہوں، ذرا کھل کے عبادت کروں. فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا، نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی. کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں. وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ دے دے گا انشاءاللہ. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا، دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر اثر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے. تو روٹی نے کہا اللہ دے گا. تو انہوں نے بھی پوچھا کیسے؟ کو بھی میں نے سمجھایا. وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تین نمازی پھر پوچھنے لگ گئے حاجی ہیں، نمازی ہیں، صوفی درویش کاری ہیں، پر یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کہ نہیں؟ تیرے اندر سے آواز بھی توکل اللہ کی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا. حضرت بایزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ ہر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے. میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا. میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہاں ہیں؟ میں مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائے سحری میں، 2 شام کو مل جائے. میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں، 2 روٹیاں مجھے صبح شام پیسے لے لو. ماتے وہ مان گئے. اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے، میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست. حضرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی. فرماتے میں ایک نمازی نے اثر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا. میں بولا، میں نے کہا نمازیوں، حاجیوں، درویشوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صائم الطہر قائم اللیل لوگوں، یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں. میں نے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے. اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں. اللہ، کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے. حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، آؤ پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، آؤ پھر سے کلمہ پڑھے. کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے میں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا؟ اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو. مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ پھر سے کلمہ پڑھے. حضرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ تو نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میرا دل تو ہے صنم آشنا. تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے. تیرا انویسٹر پہ بھروسہ زیادہ، ٹریڈ پہ بھروسہ زیادہ، لیڈر پہ بھروسہ زیادہ، تیرا انڈسٹری کے مالک پہ بھروسہ زیادہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ زیادہ؟ اور دوسری سیڑھی اخلاق حسنہ کی ہے شکر کرنا. ہمارے یہاں دکھوں پہ فوکس ہے کہ جسے پوچھے کیا حال ہے تو اس کے وجود میں 360 ہڈیاں